اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں شہر کے اندر قیلولے کے وقت جا کر پھرتے تھے، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک قوم قبطی سے تھا، یہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں تھا، اور دوسرا نام اس کا سامری، یہ قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو یہ قبطی مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی سے کہا تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قبطی نے حضرت سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہے۔ پھر حضرت نے اسے کہا کہ تو اسے چھوڑ دے اور دوسری لے۔ اس نے نہ مانا۔ تب حضرت نے قبطی کے سینے پر ایک گھونسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور فوراً اس کی جان نکل گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور موسیٰ آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ، پس پائے اس میں دو مرد لڑتے ہیں اس کے رفیقوں میں، اور وہ اس کے دشمنوں میں تھا۔ پس فریاد کی موسیٰ کے پاس، اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں، اس شخص سے جو تھا اس کے دشمنوں میں، پس مکہ مارا اس کو موسیٰ نے، پس تمام کیا اس کو، اور وہاں کوئی قبطی برادر اس کا نہ تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا، یہاں سے نکل جا، نہیں تو تمہارا دشمن قبطی تم کو پکڑ لے جائے گا۔ بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تضرع اور زاری کی اور اپنے گناہ کی قبطی کو مار ڈالنے کے سبب سے قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب، برا کیا میں نے اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو۔ پس اس کو بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بعد اس کے قبطی سب آئے، اس نے سردار قبطی کو مرا دیکھا، فرعون کے پاس اس کی خبر پہنچائی۔ فرعون بولا قاتل کو پکڑ لاؤ۔ سبوں نے تلاش کیا، نہ ملا، قبطی کو لے جا کے دفن کیا۔ اگرچہ فرعون کافر تھا مگر عدل و انصاف ظالم و مظلوم کا کیا کرتا، پس قاتل اس کا نہ پا کے خاموش رہا۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح کو اٹھ کر شہر میں جا کے دیکھا، پھر دوسرا قبطی اس سامری کو جو اوپر گزرا مار رہا ہے بمصداق اس آیت کے۔ ترجمہ: پھر صبح کو اٹھے موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں دوڑتا ہوا خبر لیتا پھر بھی جس نے کل مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے، اور اس کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے مقرر تو گمراہ سری، یعنی تو ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھ کو لڑواتا ہے۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا، ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا چاہتا ہے تو کہ خون کرے میرا، جیسے خون کر چکا ہے تو کل ایک جی کا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں، اور نہیں چاہتا ہے کہ ہوئے تو ملاپ کرنے والا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی ظالم کو مارنا چاہا، سامری مظلوم تھا، اس نے جانا کہ زبان سے بھی مجھ پر غصہ کیا، ہاتھ بھی چلا دیں گے، وہ کل کا خون چھپا ہوا تھا کہ کس نے کیا، آج اس کی زبان سے مشہور ہو گیا۔ کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آج بھی تم مارنا چاہتے ہو جیسا کل ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، تم جبار ہو اس ملک میں۔ پس دوسرا قبطی سامری سے یہ بات سن کے دوڑا فرعون کے پاس کہ کل کی بات کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے خون کیا کل قبطی کا۔ بس پیچھے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے مکان کی طرف گئے، نہ جانے مجھ کو فرعون کیا کرے گا، وہ ظالم بھی ہے عادل بھی ہے، اپنے بیٹے کی رعایت نہیں کرتا، قصاص لیتا ہے۔ اپنی ماں سے مخفی یہ باتیں کہہ رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے آ کے خبر دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے، اس قبطی کا قصاص تم سے لے گا، تم اس شہر سے نکل جاؤ تب بچو گے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم کو سنا دیا۔ اور خبر دینے والا فرعون کا چچیرا بھائی مومن مسلمان ایمان والا تھا۔ ترجمہ: اور کہا ایک مرد شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ، دربار والے مشاورت کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں، تو نکل جا یہاں سے، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلا موسیٰ وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر، ڈرتا خبر لیتا ہوا، کہا اے پروردگار، نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر طرف شہر مدین کے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر سے 10 کوس کی راہ سے شہر مدین، اور بعضوں نے کہا 7 دن کی راہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب متوجہ ہوا موسیٰ طرف مدین کے، کہا نزدیک ہے پروردگار میرا یہ کہ دکھا دے مجھ کو راہ سیدھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ سے واقف نہ تھے۔ اللہ سیدھی راہ لے گیا، اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پائی، اوپر اس کی ایک جماعت لوگوں کی پلاتے تھے پانی مویشی کو، اور پائے ان کے سوا 2 عورتیں رکی کھڑی، بولا تم کو کیا کام ہے؟ بولی ہم نہیں پلا سکتے پانی جب تک پھر آئے
چرا ہوئے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا، یعنی وہ شرم و حیا سے کنارے کھڑی تھی، بکریاں ایک طرف لے کر، اور ان کو قوت نہ تھی کہ بھاری ڈول سے پانی اٹھا کے بکریوں کو پلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں جا پہنچے، دیکھا کہ دو عورتیں چند بکریاں دبلی لے کر چاہ کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت نے پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بولی ہم بکریوں کو پانی پلانے آئے ہیں، ہم کو زور نہیں کہ ہم اس پتھر کو سر چاہ سے اٹھا کے بکریوں کو پانی پلا دیں، کیونکہ اس پتھر کو اٹھانے کو 40 آدمی چاہیے، اور ہمارا باپ بوڑھا ضعیف ہے، قوت نہیں کہ یہاں آ کے پانی پلا دے، اس لیے ہم پاسبانوں کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہم کو آ کے پانی اٹھا دیں۔ جب حضرت نے یہ بات سنی، مہربانی سے اس پتھر کو سر چشمے سے اٹھا کے پانی ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ بعد اس کے چونکہ راہ کے تھکے ماندے بھوکے پیاسے ایک درخت سایہ دار کے تلے جا بیٹھے اور خدا سے مناجات مانگی، الہی مجھ کو کچھ کھانے کو دے، میں بھوکا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، پس اس نے پلا دیا اس کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو نے جو اتاری ہے میری طرف اچھی چیز سے، میں اس کا محتاج ہوں۔ پس دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے بولی، ایک جوان اجنبی نے آ کے کنویں کے منہ پر سے اس پتھر کو اٹھا کے پھینکا اور پانی بھر کے ہماری بکریوں کو پلا دیا، اور ایک درخت سایہ دار کے تلے جا بیٹھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے باپ سے بیان کی، حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کے بولے اے بیٹا جلدی جا کے اسے پلا پانی، پھر نیکی اجرت دیں، حق ادا کریں۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، آپس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں سے چلتی شرم سے کہا میرا باپ بلاتا ہے تجھ کو، دے تجھ کو مزدوری اس کی کہ پانی پلایا تو نے واسطے ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 7 رات دن کے بھوکے پیاسے تھے، وہاں سے اٹھ کر صفورہ کے ساتھ گئے۔ صفورہ آگے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے۔ صفورہ سے کہا اے صاحبزادی میں آگے چلوں تو پیچھے میرے چل، کیونکہ پیچھے سے غیر محرم عورت کا پاؤں دیکھنا گناہ ہے۔ صفورہ بولی تم ہمارے گھر کی راہ نہ جانو گے، اس لیے میں آگے چلتی ہوں۔ حضرت نے کہا اگر میں راہ بھولوں گا تو تم پیچھے سے بتا دیجو۔ اس بات سے صفورہ نے معلوم کیا کہ یہ شخص بڑا نیک مرد پارسا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، وہ پیچھے چلی راہ بتاتی ہوئی۔ تب شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے سلام علیک کہا، جواب سلام کا کہہ کے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور احوال پرسان ہوئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام جو کچھ احوال مصر کا تھا، اپنا تھا، فرعون اور قبطی کا، سب بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کچھ اندیشہ مت کرو، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، واپس آیا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا اوپر اس کے قصہ، کہا مت ڈر، نجات پائی تو نے قوم ظالموں سے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کو ہمراہ کر کے لائی تھی، وہ اپنے والد سے بولی۔ چنانچہ ترجمہ، ان دونوں میں ایک اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر ہے جو تو رکھنا چاہے، وہ جو زور آور اور ہوا امانت دار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے بیٹی بھلا تم نے ان کا زور دیکھا کہاں دیکھا، کنویں سے پانی بھرنے میں امانت دار کیوں کر جانا تم نے؟ وہ بولی اے بیٹی بھلا تم نے ان کا زور دیکھا کنویں سے پانی بھرنے میں امانت دار کیوں کہ جانا تم نے؟ وہ بولی راہ میں ہم نے ان کی چال اور گفتگو سے معلوم کیا۔ تب شعیب علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی ان دونوں میں سے اپنی، اس پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پورا کرے 10 برس تو تیری طرف سے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، تو مجھ کو آگے پاؤ گا نیک بختوں میں سے اگر اللہ نے چاہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے یہ ہو چکا ہے میرے تیرے درمیان میں جو مدت ان دونوں میں سے پوری کر دوں، سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اور اللہ پر بھروسہ ہے اس کا جو ہم کہتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ 8 برس کے بیچ میں مجھ کو اختیار ہے، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اپنے قول سے پھر جاؤ۔ شعیب علیہ السلام بولے یہ مومن کا کام نہیں کہ اپنے قول سے پھر جائے۔ غرض شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کے اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ بمصداق اس حدیث شریف کے ادا کرو اجرت مزدور کی آگے اس کے کہ نہ خشک ہو عرق پیشانی کا اس کی۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکر کی جلدی ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آئیں اور خشک ہو تو بھی کوئی اس کا غور نہیں کرتا۔ غرض شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا
اور ایک عصا جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کے ورثے میں پہنچا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصا لائق پیغمبر مرسل کے ہے، موسیٰ کو دینا چاہیے۔ تب عصا لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو گے تو تم کو دوں گا۔ حضرت نے یہ سن کے جلدی سے عصا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، سنو، نہار فلانے میدان میں بکری چرانے کو مت جاؤ، وہاں اژدہے بہت ہیں، بکریوں کو کھا جائیں گے۔ آخر اس میدان میں بکریاں لے گئے جس میدان میں اژدہا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے بہتر چاہا کہ بکریوں کو سانپوں کی جگہ سے روکیں، آخر روک نہ سکے، بکریاں وہاں جا کے چرنے لگیں۔ حضرت نے ناچار ہو کے وہاں سے ایک سر پشتہ پر جا کے بیٹھے اور عصا پہلو میں رکھے بولے، اے عصا، خبردار اگر اژدہا یہاں آئے تو مار ڈالو تاکہ بکریوں کو کھانے نہ پائے، نگہبان رہو۔ یہ کہہ کر سو گئے اور نیند آ گئی۔ بعد ایک لہجے کے اژدہا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، پس وہ عصا حضرت کا مثال اژدہے کے بن کر اژدہے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اژدہا مردہ پڑا ہے۔ خوش ہو کے بکریاں لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے جا کے کہی، اے حضرت، وہ اژدہا جو حضور نے فرمایا تھا خدا کے فضل سے اس میدان میں مارا گیا۔ پس شعیب علیہ السلام کو یقین ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر مرسل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، 5 سال میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں بچہ نر جنیں گی تو تم کو دے ڈالیں گے۔ پس خدا کی مرضی سے وہی ہوا کہ سب بکریاں نر جنیں، انہی کو دے ڈالے۔ 6 سال میں پھر فرمایا، اس سال اگر مادہ جنی تو تم کو دے ڈالیں گے۔ فضل الہی سے سب مادہ جنی اور حضرت کو ملی۔ پھر 7ویں سال میں فرمایا، اگر اس سال میں بچہ سیاہ ہوں گے وہ بھی تم کو حبا کریں گے۔ آخر وہی ہوا۔ پھر 8ویں سال میں فرمایا، اگر اس برس بچہ ابلق جنیں گی تو تمہاری ہیں۔ مرضی الہی سے وہی ہوا، جنہیں سب ان کو ملی۔ ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے دگنی ہو گئی۔ پس 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوض مہر کے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ بعد اس کے شعیب علیہ السلام نے کہا ان سے، اے موسیٰ، یہ سب بکریاں اور لونڈی باندی، مال و متاع اور سفرہ کو میں نے تمہارے ملک کر دیا۔ اب تمہارا جہاں جی چاہے جاؤ، وہاں جاؤ، ان کو لے جاؤ، میں اس میں مانا نہیں ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔